ایجنٹ 37 ہمارا تیسرا ساتھی تھا۔ اس نے اس مشن کے لیے جان کی بازی لگا دی، اپنی حیات کی قربانی دی، اپنے وطن کی مٹی کے لیے خون بہا دیا، وہ بھی ناکام ٹھہرا۔ ایک اور چراغ، ایک اور روشن دیا بجھ گیا۔ ہوا مخالف سمت میں چل پڑی ہے۔ عالم ایک اسٹیبلش آفس روم میں کھڑکی کی جانب رخ موڑے، دونوں ہاتھ سینے پر رکھے، ایک بھارو شخصیت کا مالک اپنی پشت پر شدید غصے کے عالم میں مٹھیاں بھیجے شخص سے مخاطب تھا، مگر نظریں ہنوز سامنے کھڑکی پر لگے عارضی شٹرز پر جمی تھیں۔ کمرے میں ان شٹرز سے ہلکی ہلکی روشنی اندر موجود اندھیرے کو کم کرنے کی ہلکی سی کوشش میں سرگرداں تھی۔ میں نے کہا تھا سر، اب میدان میں اترنے کی باری میری ہے، مگر آپ نے تیسری جان بھی پچھلے 12 سال کے مشن پر لگا دی، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ ابھی تو ہم آز کے پلازا کے اندرونی حصے تک رسائی نہیں کر سکے تھے کہ ہمارے ساتھی کے سینے میں وہ گولیاں اتارتا چلتا بنا، اور ہم خاموش تماشائی بن کر یہی سوچتے رہے کہ شاید اس بار ہم کامیاب ہو جائیں گے، مگر ہوا کیا؟ وہی جو پچھلے 2 ایجنٹس کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آخر آپ ایک بار مجھے اجازت کیوں نہیں دے دیتے اسے مارنے کی؟ حالانکہ یہ کام ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، اس کی سیکیورٹی جتنی مرضی پاورفل کیوں نہ ہو، ہم اس تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ نہیں تو ایجنٹ 37 کی طرح حلیہ بدل کر تو وار کر ہی سکتے ہیں نا۔ وہ شدید اضطراب کے عالم میں اپنے اور مقابل کے درمیان موجود میز کے کناروں پر ہاتھ جماتا تھوڑا جھکتے ہوئے بولا، ہماری دھار کا کام جاسوسی کا ہے، ہمیں راز اگلوانے ہیں یا پتہ کروانے ہیں۔ اگر آز کو مارنا ہی ہوتا تو یہ کام پولیس کب کی کر چکی ہوتی۔ اس کے لیے آرمی کو ہمارے سہارے کی ضرورت نہیں تھی آس۔ اور یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ جیسے آز نے آخری سانس لیا، سارے راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ سوالات بھی ویسے ہی بغیر جوابات حاصل کیے ہمارے منہ پر تماچے ماریں گے۔ پاکستان کی جامعات، کالجز تک ڈرگز، ہیروئن، کوکین، آئس، یہ منشیات کیسے پہنچتی ہیں؟ تمہیں پتہ ہے یہ پچھلے 10 سال میں 60,000 افراد دہشت گردی، جبکہ اس سے 4 گنا زیادہ افراد ہر سال منشیات کے استعمال کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تقریباً ہر سال 2.5 لاکھ بندہ اس زہر کی وجہ سے مر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ منہاج الزحاق، اور اس کی جڑیں تو سعودیہ، امریکہ، بھارت تک پھیل چکی ہیں۔ کچھ دن قبل ایک منشیات کے اسمگلر کو سعودیہ میں پکڑے جانے پر 22 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر اس نے اپنی جڑوں کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس کی پشت پناہی کس نے کی؟ آز نے، پر نام تک نہ آیا اس کا۔ کیوں؟ میری بات سمجھو آز، اس سب کو روکنے کے لیے ہمیں اس کے تمام راز چاہیے، ورنہ آز کی موت کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کو روکنے کے لیے اس کی جڑ آز کو کاٹنا پڑے گا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ تو میلوں کے فاصلوں سے دشمن کی بو سونگھ لیتا ہے۔ وہ مڑے اور خاموشی سے میز کے کناروں پر ہاتھ ٹکائے، دانت پر دانت جمائے، ضبط سے ان کی بات سنتے آز کو دیکھنے لگے، جس کے سیاہ فوجی کٹ ہیئر سٹائل پر ونڈ شیڈ سے آتی روشنی کی لکیریں پڑ رہی تھیں۔ سر، گیو می ون چانس، آئی واننا پروو مائی سیلف۔ سر، مجھے ایک موقع دیں، میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ لمحے کا توقف کرنے کے بعد ایک عزم سے سر اٹھائے ٹھوس لہجے میں بولا، ہاتھ ہنوز میز کے کناروں پر ہی ٹکے تھے، میں تیسری بار بھی تم سے معذرت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تحمل سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے گویا ہوئے۔ آز کا چہرہ بالکل ان کے مقابل آ گیا تھا، جس کے ماتھے پر بے شمار شکنوں کا جال بنا ہوا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کر رہے ہیں؟ آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو 2010 میں دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں میں پہلے نمبر پر آئی، جس نے اسرائیل کی موساد ISI، برطانیہ کی MI6، امریکہ کی CIA، چین کی MSS، جرمنی کی BND، روس کی FSB، فرانس کی DGSI، بھارت کی RA، آسٹریلیا کی AIS کو پیچھے چھوڑ دیا؟ وہ ایک آز کو نہیں پکڑ سکتی۔ اس کا لہجہ جھیرا کرتا ہوا تھا، جو صرف پاکستان ہی کی نہیں بلکہ عالمی اسلام کے ملکوں کے ISI نہیں آز، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انٹرنل سیکیورٹی کو ٹریننگ دینے والی ایجنسی ہے۔ سعودیہ عرب، سیریا، جارڈن اور مصر کی انٹیلیجنس آج ایک اسمگلر اور دہشت گرد کے بارے میں معلوم نہیں کر پا رہی۔ ISI ایجنسیوں کو ٹریننگ دینے والی، حالانکہ آز کے پاس سعودیہ کی نیشنلٹی بھی ہے، وہ 10 سال سے زائد عرصہ سعودیہ میں رہ چکا ہے۔ اس طرح ادھر کی سرزمین پر بھی اس کے قدم جم چکے ہیں، مگر سعودی ریاست جڑوں تک پہنچنے کی بجائے شاخیں توڑ رہی ہے، اور میں یہ بیوقوفی نہیں کر سکتا۔ میں اسے
ایجنسی کا سربراہ ہوں، تم مجھ سے جرا نہیں کر سکتے آسالم۔ آخر میں ان کے لہجے میں سختی آ چکی تھی۔ آس نے سختی سے ہونٹ کاٹتے چہرہ ہلکے سے موڑ لیا، پھر سر کو جھٹک کر جیسے کوئی سوچ دماغ کی سطح سے جھٹکی تھی۔ سر آپ یہ مشن میرے حوالے کر دیں، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر آپ جونیئرز کو موقع دے چکے ہیں، مگر مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ تم مجھے بے خبر سمجھتے ہو آس، مگر میں باخبر ہوں تمہاری اس ضد اور گزارش کے راز سے۔ ملک کی آڑ میں اپنی دشمنی نکالنا چاہتے ہو۔ ان کے کاٹدار لہجے پر اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں، مٹھیاں اتنی زور سے بیچ لیں کہ گندمی رنگ والے مضبوط بازوؤں کی نسیں ابھر کر نظر آنے لگیں۔ آپ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ ضبط سے بولنے کی کوشش میں بھی اس کی آواز میں ہلکی سی گھرراہٹ نمایاں تھی۔ ہوٹل میں جو ٹرک کے ذریعے میریٹ الزام تراشی 20 ستمبر 2008 میں اسلام آباد جو بلاسٹ ہوا تھا، اس میں جان بحق ہونے والے 55 افراد میں تمہارے والدین بھی شامل تھے۔ پولیس نے 3 افراد کو اغوا کیا، مگر کوئی ثبوت ان کے خلاف نہ ملنے پر چھوڑ دیا گیا۔ ایسے میں ایک بندہ ایم آس کی گینگ کا بھی تھا، جس کو بعد میں پی آئی اے کی لندن میں جانے والی پرواز میں 20 کلو ہیروئن کے ساتھ پکڑا گیا، جس سے ایم آس پر تمہیں صاف یقین ہو گیا اور تم نے اپنے ماں باپ کی موت کے بعد ہی آرمی جوائن کی اور پھر پچھلے کا حصہ بن گئے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکو اور ایم آس سے اپنے والدین کی موت کا 5 سال میں بدلہ لے سکو۔ 19-20 کے فرق کے علاوہ تمام حقیقت ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ اطمینان سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھتے رہے۔ وہ صرف میرے والدین کا ہی نہیں، نہ جانے کتنوں کے والدین اور بیوی بچوں کا قاتل ہے۔ جب تک اس کا گریبان میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کی آواز تیز ہو گئی، ساتھ ہی غصے سے لکڑی کی میز پر لگے چوڑے شیشے پر مکہ رسید کر کے غصہ نکالا۔ اس کے خون میں شرارے دوڑنے لگے۔ اسی جذباتیت کی بنا پر میں تمہیں انکار کرتا آیا ہوں آس۔ تمہارا یہ رویہ تو فوراً ایم آرز پر سارے راز منکشف کر دے گا اور تم نہ صرف اپنی جان سے جاؤ گے بلکہ اپنے ساتھ جڑے تمام راز بھی اپنی جذباتیت میں اگل دو گے۔ وہ برہم ہوئے تھے۔ میں اپنی دشمنی کے لیے نہیں کر رہا یہ سب، میں اپنے ملک کے دفاع کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخری بار درخواست کر رہا ہوں، پلیز سر۔ اس نے ملتجا لہجہ اپنایا۔ ہنکارا بھرا، جہاں اتنے صحیح وہاں ایک اور صحیح۔ مگر ایک بات یاد رکھنا آس، یہ مشن تمہارے تمام پچھلے مشن سے زیادہ توجہ طلب ہے۔ اپنے 6 سینسز ہمیشہ ہوشیار رکھنا اور جذبات میں بہہ کر اپنی موت کو دعوت مت دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے نوازے۔ وہ کھڑے ہوئے اور حیران صورت لیے آس عالم کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہلکے سے پھیکا سا مسکرایا اور آگے بڑھا اور ان کا ہاتھ زور سے تھام کر ہلایا۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ کی طرح کامیاب واپس آؤں گا۔ اس کے لہجے کے یقین پر وہ متاثر ہونے بغیر نہ رہ سکے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو۔ کل کی طوفانی بارش کے بعد آج مطلع صاف تھا، مگر دھوپ اپنی تمام تر شدتوں سے قائم دائم تھی۔ چونکہ موسم سرما کا آغاز تھا تو یہ دھوپ بھی بڑی سنہری تھی، ہڈیوں میں اتر جانے کو تیار۔ تیز ہوا کے جھونکے بار بار اس لاپرواسی دوشیزہ کے بالوں میں ایک طرف لڑکھڑاتی چادر سے چھڑہانیاں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کو چھو لینے سے ہوا کے انداز میں بھی نزاکت آ گئی ہو۔ وہ آس پاس سے بے نیاز 2-3 شاپنگ بیگز ایک ہاتھ میں پکڑے اور کچھ بڑے بڑے چارٹس رول کیے ہوئے دوسرے ہاتھ میں تھامے سڑک پر ناک کی سیدھ میں چل رہی تھی۔ کھلے پلازو کے اوپر گھٹنوں سے بلشت بھر اونچی اسٹائلش شرٹ پہنے، ایک ہاتھ سے شال کا ایک کنارہ تھامے، باقی کو پشت سے لے کے جا کر دوسرے بازو میں ڈالے، وہ راہ چلتے لوگوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کوئی ایسا راہی نہ گزرا تھا جس نے مڑ کر اس قاتل حسینہ کو نہ دیکھا ہو۔ اس میں عورتیں مرد سب شامل تھے، مگر وہ عادی تھی اس سب کی۔ اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر وہ اسکول کالج میں بھی سب سے منفرد جانی جاتی تھی۔ اسے اس بات کی اب عادت ہو گئی تھی۔ اف، گرمی نے تپا دیا آج تو۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی ادھ غلامی کی۔ ابھی وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے پلٹی ہی تھی کہ نہ جانے دادو کیوں گراج میں کھڑی نظر آئیں۔ جیسے ہی ان کی نظر نیلم پر پڑی، چہرے پر ناگواری اور ماتھے پر ہزاروں لکیروں کا جال ابھرا۔ کیا کہا تھا تجھے کہ چادر اور دوپٹے میں باہر جایا کر؟ بات نہیں سمجھ آتی؟ میں بکواس کرتی رہتی ہوں صبح و شام، مگر تو کرے گی اپنی منمانی۔ شام کو آ جائے گی کوئی ماں اپنے سپوت کی ضد میں جولی پھیلانے۔ کچھ دن کا سکون میسر آیا ہے تو اسے برقرار رہنے دینا۔ کمبخت دفع ہو جا اندر۔ دادو کی دھاڑ پر بھی وہ اپنی ازلی بے نیازی سے اندر بڑھ گئی۔ درمیانی سی راہداری سے گزرتے
وہ سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ فرسٹ فلور کی راہداری کی سائڈ پر 2 کمرے تھے، ایک بیٹھک اور دوسرا دادو کا، جبکہ تھوڑا آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں سے سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں شروع ہوتی تھیں اور سامنے ایک کمرہ ابرار صاحب کا تھا اور ساتھ ہی کھلا کچن۔ سیکنڈ فلور پر پہنچ کر وہ لان سے ہوتی اپنی اور سائیکا کے مشترکہ کمرے میں گھس گئی۔ تمام چیزیں بیڈ پر پٹک کر جھنجھلاتے ہوئے چادر بھی دور پھینک دی۔ اگر اللہ نے ہمیں حسین صورت سے نواز دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہر وقت بلا وجہ کی روک ٹوک، پھاڑ میں جائیں، اب تو ہم چادر بھی لے کر نہیں جائیں گے۔ ایک تو دادو کی شرائط بھی مانو اور اس کے بعد جھڑکیاں بھی سنو۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے جاگرس کے تسمے کھولتی اب موزے اتار رہی تھی۔ گڑیا، کتنی دفعہ کہا ہے اکیلے باہر مت جایا کرو۔ پڑ گئی نا ڈانٹ، اور دوپٹہ کیوں نہیں پہنا تھا؟ دادو کا جب پتہ ہے تو کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ کیمل رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں بالوں کی چوٹی بنائے 2.5 گز کے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونچھتی سائیکا فکر مندی سے کہہ رہی تھی، دوپٹہ؟ یہ جو 5 گز کی چادر ہمیں اوڑھنے کو دی ہے، اس کے بعد دوپٹے کی گنجائش بچتی ہے؟ اس نے چادر کا گولا بنا کر پھر دور پٹکتے تہڑی چڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ اور 5 گز کی یہ چادر بھی تمہارے سر پر نہیں ٹکتی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ چادر کو تہہ لگاتے ہوئے برہمی سے پوچھنے لگی۔ جب ہم سے نہیں سنبھالی جاتی تو کیا کریں؟ زبردستی تھما دیتی ہیں دادو۔ بس یہی غلطی ہے ہماری کہ ہم دادو کی ہر بات مان لیتے ہیں۔ آئندہ نو چادر۔ وہ تیز تیز بولتی اپنے لائے ہوئے چارٹس رائٹنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ گڑیا، ایسا نہیں کہتے، بہت بری بات ہے۔ دادو جو بھی کہتی ہیں تمہاری بھلائی کو کہتی ہیں۔ اچھی شکل و صورت خدا کی نعمت ہے، مگر حسن کو بری نگاہ سے بچانے کے لیے پردہ لازم ہے میری جان۔ وہ چادر الماری میں لٹکاتی ہمیشہ کی طرح نرمی سے اپنے سے 5 سال چھوٹی بہن کو ڈیل کر رہی تھی۔ ہم سینٹر جاتے ہوئے اسکارف بھی کرتے ہیں اور چادر بھی لیٹتے ہیں، کبھی کبھی تو عبایا بھی پہن لیتے ہیں، مگر دادو کو تسلی تب بھی نہیں ہوتی۔ وہ منہ پھلا کر کہتی ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ دادو بھی کیا کریں؟ روز محلے سے کوئی نہ کوئی آنٹی آ جاتی ہیں ہماری گڑیا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کے ساتھ۔ پھر دادو کو رشتہ مناسب لگتا ہے، بابا کو تم ابھی بہت چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو، وہ دادو کو منع کر دیتے ہیں۔ اور دادو تم پر خفا ہو جاتی ہیں، سائیکا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا باقی پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ اب کون آ گیا جو دادو کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے؟ وہ ہاتھوں سے کنپٹی سے ہلاتے بیڈ پر چت لیٹے چھت پر گھڑوں گھڑوں کی آواز پیدا کرتے پنکھے کو دیکھتے ہوئے بولی، ہماری گلی کے کونے پر جو دودھ والی دکان ہے نا، اس کے ساتھ والا گھر۔ سائیکا نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ نیلم کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ وہ کونی کے بل کچھ اونچی ہو کر سائیکا کی بات سن رہی تھی۔ اوہو، جنہوں نے نیا گھر لینے کے بعد قرآن خوانی کروائی تھی اور تم وائٹ کلر کا ڈریس پہن کے گئی تھی، یاد آیا؟ سائیکا اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ہمیں نہیں یاد آ رہا، آپ یاد کروانے کو چھوڑیں، بات بتائیں، وہ بیزاری سے بولی۔ کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بیٹی کے لیے تمہارا پرپوزل آیا تھا، بٹ بابا نے منع کر دیا، تبھی دادو کا موڈ خراب ہے۔ سائیکا نے جتنے جوش سے بات شروع کی تھی آخر میں اتنی ہی بے دلی سے مکمل کی۔ اچھی بات ہے ویسے بھی، یہ آرمی شارمی کے چونچوں میں بندہ نہ ہی پڑے تو اچھا ہے۔ ڈرامے باز۔ وہ دوبارہ کونی نیچے کیے بیڈ پر دہ گئی۔ بہت بری بات ہے گڑیا، بابا کے منع کرنے کی وجہ تمہاری کم عمری ہے، نہ کہ آرمی۔ اور یہ تو اتنی اچھی بات ہے، بلکہ یہ تو عورت کے لیے اعزاز ہے کہ وہ ایسے شخص کی زندگی میں جا رہی ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ اور جب ان آرمی نیوی والوں کی بیویاں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سرتاجوں کو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعا دے کر بھیجتی ہیں تو اس جہاد میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ انہی کی وجہ سے آج ہم سکون سے راتوں کو سوتے ہیں، جن کے احسانات دن چڑھتے ہی لوگ اتار پھینکتے ہیں۔ سائیکا بول رہی تھی۔ وہ کم ہی نیلم سے ایسی باتیں کیا کرتی تھی، مگر کیا کرتی، ہر آنے والے رشتے کے بارے میں بتانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ ویسے بھی ماں بن کر پروان چڑھایا تھا اس نے نیلم کو، ایسے میں اس کے منہ سے غلط بات نکلتے دیکھ کر اسے اپنی ہی کوتاہی لگتی تھی۔ سن رہی ہو نا کیا کہہ رہی ہوں؟ سائیکا نے غافل ہوتی نیلم کو بازو سے پکڑ کے ہلایا۔ میرا کوئی موڈ نہیں ہے آپ سے بحث کرنے کا، پہلے دادو اب آپ، سب مجھ پر ہی چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بائیں پہلو پر لیٹ گئی تھی۔ چلو آرمی کے بارے میں تمہارے یہ خیالات ASP آہل کو بتاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں گڑیا کی سوچ کیسے بدلتی ہے، وہ شرارتی انداز میں کہتی اٹھ کر جانے لگی، جب نیلم بھاگتے ہوئے اس کی راہ میں حائل ہوئی تھی۔ کیا؟ آہل بھائی کب آئے؟ اس نے حیران کن نظروں سے چمکتی رنگت اور موٹی آنکھوں والی سائیکا کو دیکھتے کہا۔ شکل دیکھو اپنی، بدھو، ابھی نہیں آیا۔
مگر شام کو ضرور آئے گا۔ وہ اس کے سر پر چپٹ لگاتی جانے لگی تھی جب نیلم پھر سے بولی، کیوں آ رہے ہیں وہ؟ تمہارے ہاتھ کی چائے پینے، سائیکا مانی ہیزی سے کہتی باہر نکل گئی۔ او نو، وہ پھر سے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ پولیس سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ کیفیٹیریا میں بھاگ دوڑ مچ چکی تھی۔ یہ جگہ کراچی شہر کی ایک مشہور جامعہ کے سامنے کا مین روڈ تھا، جہاں پر 15-20 پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے سائرن بجاتی تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ صرف چند سیکنڈ لگے ہوں گے۔ تمام طلبہ کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ پولیس اہلکار ٹولیوں کی صورت میں اسلحے سے لیس گاڑیوں سے چھلانگیں مارتے مین روڈ پر اترنے لگے۔ ان کے مضبوط جوتوں سے پیدا ہونے والا شور دور دور تک سنا جا سکتا تھا۔ پل بھر میں پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری جامعہ کے اندر تعینات کر دی گئی تھی۔ طلبہ کو کلاسز کے اندر جانے اور باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ آدھے پولیس اہلکاروں نے جامعہ کے گرد ڈیرا ڈال رکھا تھا اور آدھی پولیس جامعہ کے بالکل سامنے بنے کیفیٹیریا میں گھس گئی تھی۔ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں ایک تنگ گلی تھی، جس کے اندر ایک گول سیڑھیاں چڑھنے سے کیفیٹیریا کی دوسری منزل کا ایک کونے والا کمرہ تھا، اسٹور نما چھوٹا سا کمرہ، جہاں لگ بھگ 20-30 افراد جو کہ جامعہ کے طلبہ ہی معلوم ہوتے تھے، مختلف منشیات کے استعمال کے ساتھ جوا لگائے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک 35 سالہ مرد سگریٹ سلگائے 3-4 افراد کے ساتھ بیٹھا پتے کھیل رہا تھا۔ سگریٹ کا دھواں کمرے میں مرغولے اڑا رہا تھا۔ ہم سے جیت نہ سکو تم بابو، وہ آدمی بے ہنگم کہکے لگاتا گھاؤ تکیے سے ٹیک لگاتا مسرور سا بولا۔ چھوٹے صاحب، وہ 17-18 سال کا ایک لڑکا پھولی سانسوں سمیت بات کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس ٹھنڈ میں بھی پسینے میں شرابور وہ کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی حالت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بہت بھاگ کر یہاں تک پہنچا ہے۔ کیا بھونگ بھی کیا ہوا ہے؟ یہاں ہاتھ جھاڑ کر تیری بولتی کھلواؤں؟ چند ساتھ قبل والی مسروریت اب غائب ہو چکی تھی۔ بھونگ بھی 2-3 موٹی گھالیوں سے نوازتے وہ لکڑی کے پلنگ سے نیچے اترا۔ چھوٹے صاحب، پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے کیفیٹیریا میں، وہ پچھلے حصے کی طرف سے کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں، اس نے جلدی کہتے ہوئے بات مکمل کی۔ چھوٹے صاحب دھارنے کی بنا پر تقریباً تمام لوگ ہی ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ چھوٹو کی بات پر وہاں موجود تمام طلبہ گھبرا گئے۔ کیا؟ چھوٹے صاحب نے حیران ہوتے ہوئے کہا، پھر اچانک وہ ایک بڑا سا تھیلا اٹھا کر سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، جلدی کرو، جلدی سے جو بھی ہے اس میں ڈال دو۔ کارڈز، ہیروئن کے پیکٹس، پتھر اور پاؤڈر کی صورت میں موجود کوکین اور آئس کا استعمال کرتے افراد نے تو فوراً اس پر عمل کیا، مگر شیشہ پیتے افراد کے لیے مسئلہ تھا۔ آئس کا استعمال کرنے والوں نے بھی ابھی تک سرنج کے ذریعے سے اپنی رگوں میں نہیں اتارا تھا۔ انہوں نے وہ حقے اٹھا کر کمرے کے سامنے والی دیوار کے پاس بنی شیڈ کے نیچے رکھ دیے تھے، جو چھوٹے سے کچن کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہاں پر ہی تھیلا بھی چھپا دیا گیا تھا اور خالی گتے کے ڈبے اور کچرا اوپر لاد کر کارروائی مکمل کی۔ اس سب میں تقریباً 3 منٹ بامشکل لگے تھے۔ تمام افراد نیچے تنگ سڑک میں گول دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے تھے اور بیچ میں کولڈ ڈرنک کی ایک خالی بوتل رکھ لی۔ اچانک قدموں کی تیز آواز اسی سمت آنے لگی۔ چھوٹے صاحب کے اشارے پر سب نے اپنے چہرے حشاش پشاش بنانے کی ممکن کوشش کی۔ اٹھو سب، کیا کر رہے ہو یہاں؟ تمام پولیس اہلکار ان کو گھیرنے لگے۔ کچھ اس تنگ کچرے سے بھری گلی کے کونے خدروں کی تلاشی لینے لگے۔ سر، ہم تو فری پیریڈ کے باعث یہاں تفریح کو آئے تھے، 22 سال کے لڑکے نے ڈرتے کہا، جس کا کالر ابھی تک پولیس وردی میں ملبوس اہلکار کے ہاتھ میں تھا۔ اس گندگی میں تم لوگ فری پیریڈ گزارتے ہو؟ جامعہ میں جگہ کم پڑ گئی ہے کیا؟ تھار کر سوال کرنے پر وہاں کھڑے اسی عمر کے لگ بھگ تمام طلبہ کانپ کر رہ گئے۔ اوپر کی تلاشی لی؟ یس سر۔ تھڑ کی آواز سے 7-8 پولیس اہلکار گول سیڑھیاں چڑھتے دوسری منزل پر بھی بنے کمرے میں گھس گئے، جہاں جگہ پر ریپرز، پلاسٹک کی تھیلیاں، خالی بوتلیں، ٹوٹی پھوٹی پرانی کرسیاں اور ایک لکڑی کا تخت پڑا تھا۔ اندھیرا ہی اندھیرا، روشنی کی چند لکیریں ایک روشن دان سے آ رہی تھیں، مگر ناکافی معلوم ہو رہی تھیں۔ کچھ ملا؟ نیچے موجود افسر شاید ان سب سے عہدے میں بڑا تھا، تبھی حاکمانہ لہجے میں دوسری منزل کے زینے پر کھڑے باوردی ساتھی سے دریافت کیا۔ نو سر۔ اس کے جواب پر ایس پی وہاج خود اندر چلا گیا۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اطلاع کے مطابق منشیات کی فروخت میں اس اڈے کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہماری انفارمیشن غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ یہاں پر تلاش کیا؟ ایس پی وہاج نے اسٹک سے 2-3 گتے کے ڈبے ہٹاتے ہوئے کہا۔ سوری سر، جلدی چیک کرو۔ نہیں سر، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام افراد نے مل کر وہ جگہ خالی کر دی۔
मगर वहाँ कुछ भी न देखकर एसपी वहाज का सारा जोश मान पड़ गया। मायूसी ने पल भर में इसके चेहरे का अहाता किया था। चलो, इसकी मुर्दा सी आवाज़ पर तमाम पुलिस एहलकार नीचे उतरने लगे। देखते ही देखते सारी पुलिस वहाँ से रवाना हो गई। हर कोई हैरानी से इस मोर्चे पर शर्श था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि इतनी सख्त रेड के बावजूद वहाँ कुछ नहीं मिला? ये तो नामुमकिन सा था। पुलिस के जाते ही तमाम तलबा ने सुख का सांस लिया, मगर खतरा अभी टला नहीं था। पुलिस किसी भी वक्त वापस आ सकती थी, इसलिए मज़ीद 1 घंटे तक कोई भी ऊपर नहीं गया था और ना ही अपनी जगह से हिला था। यहाँ तक कि घर घर में मौजूद टीवी पर न्यूज़ एंकर के तहत पुलिस की इस रेड के बारे में नाकामी की इत्तला अवाम तक पहुँच गई थी। आपको बताते चलें कि मंशियात की फ़रोख्त में दिन ब दिन इजाफे के बाइस आज कराची की मशहूर जामिया के सामने बने कैफेटेरिया में होने वाली रेड नाकाम साबित हुई। साथ ही ये भी बताते चलें कि ये रेड एसपी वहाज और एआईजी शहाब मलिक की ज़ेरे निगरानी हुई। न सिर्फ एक जामिया बल्कि सरकारी और निजी तमाम तालीमी इदारों और इनके आसपास मौजूद होटल्स, कैफेटेरियाज और दुकानों पर भी छापा मारा गया, मगर सिवाय नाकामी के कुछ हाथ ना आया। इस नाकामी पर डीआईजी रेहान शाह का मीडिया से हौसला अफजाई खिताब। वहाँ पर मौजूद तलबा में से किसी एक ने वीडियो प्ले की तो सबकी सांसें बहाल होना शुरू हो गई। छोटे साहब, शुक्र करो कल रात ही माल डिलीवर कर दिया था, वरना 5 किलो हीरोइन और खैबर पख्तूनख्वा में भेजी जाने वाली क्रिस्टल पकड़ी जाती तो आज हम सलाखों के पीछे होते। छोटू ने राजदारी से कहा। चल ऊपर जाकर देखें ये मुआवजा कैसे हुआ। छोटे साहब फ़ौरन उठ खड़े हुए, फिर जाते जाते पलटा। चलो तुम सब भी हाली करो अड्डा, और हाँ, आज तो बचा लिया, मगर जिसका उधार रहता है कल लेकर आए, वरना पुलिस के हत्थे चढ़ाना खूब आता है छोटे साहिब को। छोटे साहिब, वो जो छोड़ा है दे दो ना, मेहरबानी होगी, वरना पूरा दिन बेचैन गुजरेगा। 23 साल का नौजवान बेचारगी से फरियादी लहजे में बोला। चल निकल, दोबारा उधार नशा ले चुका है तू। क्रिस्टल तो अब तुझे किसी कीमत पर नहीं देनी, औकात है नहीं, और नशा भी सबसे महंगे वाला करना है कमीने को। चल दफा हो यहाँ से। छोटे साहब की इस जलालत पर भी वो मस्कीन सूरत बनाए हाथ फैलाए खड़ा था। नशे का नाम ऐसे ही नशा तो नहीं रखा गया, इसकी लत लग जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। इस नौजवान को भी इसकी आदत हो चुकी थी। गैरत, इज़्ज़त नफ्स, पैसा सब दाव पर लगा चुका था। 2 चम्मच सफ़ेद पाउडर खाने से इसको चैन आ जाता था, करार सा आ जाता था, सुकून मैसर आने लगा। अबे हट छोटे साहिब, इसे 2-3 गालियों से नवाजता, दूर धकेलता, गोल जीने चढ़ गया। छोटू ने भी इसकी तकलीद में कदम बढ़ा दिए। ऊपर पहुंचते साथ ही इसने तेजी से शेड के नीचे झांका। वो जगह खाली देखकर छोटे साहिब को हकीकतन परेशानी ने आ घेरा था। ये खेल बड़ा जानलेवा था। कोई था जो इनके इस राज से आशना हो चुका था। इस खेल में तो कदम कदम पर मौत घात लगाए बैठी नजर आती थी। कहीं तुम इसे तो तलाश नहीं कर रहे? आवाज़ कदरे साफ और भारी थी। छोटे साहिब को करंट लगा था। वो जो शेड के पास नीचे बैठा था, 440 वाल्ट का झटका खाते उठा। कमरे के बैरूनी दरवाजे के अंदर खड़ा एक और कोई हुएला सा दिख रहा था। चूँकि कमरा पूरा अंधेरे में डूबा था और बाहर दिन की रोशनी थी, तो ऐसे में वो पीछे से आने वाली रोशनी दरवाजे में इस्तेसादा मजबूत कसरती जिस्म के हामिल 6 फुट 2 इंच के कद के साथ एक हाथ में छोटे से 3 पैकेट को उछालते शख्स ने टकराती कमरे में घुस रही थी। कौन हो तुम? छोटे साहब की आवाज़ में खुद ब खुद घबराहट नमूदार होने लगी। मैं कौन हूँ? भारी आवाज़ एक बार फिर गूंजी। वो चंद कदम आगे बढ़ा। अब कमरे के वस्त में खड़ा वो साफ दिखाई दे रहा था। शानों से 1-2 इंच नीचे आते स्याह घुंघरियाले घने बालों पर ग्रे रंग का रुमाल मुसल्लस के अंदाज में बांधे, दोनों हाथों में चौड़े चौड़े बैंड्स और बारीक सी 2-3 तारोनुमा ब्रेसलेट्स पहने, आंखों में भर भर के सुरमा डाले, गहरे सब्ज रंग के घुटनों तक आते कुर्ते के साथ जीन्स में मलबूस वो नौजवान कोई 26-27 साल का होगा। इसके एक हाथ में वही थैला था, मगर अभी इसका मुंह खुला हुआ था और 2-3 हीरोइन के पैकेट इसके हाथ में मौजूद थे, जिन्हें सर्कस के जोकर के गेंदों की तरह हवा में उछालता वो महसूस हो रहा था। मैं ईगल हूँ, करहत मगरूर भारी मर्दाना आवाज़ में जवाब देते इसने वो पैकेट्स छोटे साहिब के मुंह पर दे मारे थे।